لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں یعنی تمہاری بیوی، اور تم ان کے لباس۔ جس گھر میں ان تین باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے وہ گھر کبھی برباد نہیں ہوتے، اس گھر میں کبھی ناچاکی نہیں ہوتی، کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ جو باتیں ہیں بہت سارے بھائیوں کو بتائی، ہمارا آزمایا ہوا یہ فارمولہ ہے۔ ہم نے ٹوٹے ہوئے گھروں کو آباد کیا ہے یہ باتیں بتا کے۔ جو گھر ٹوٹنے والے تھے ہم نے ان کو یہ بتایا تو یقین کیجئے انہوں نے ہمیں دعائیں دی کہ قاری صاحب ہمارے گھر بالکل ٹوٹنے کے قریب تھے، دور دور علیحدگی ہونے کے قریب تھے، آپ نے یہ باتیں بیان کی، ہمیں بتائی، ہم نے اس پر عمل کیا تو آج ہمارے گھروں میں الحمدللہ رونق ہے۔ ہماری کسی بہن نے لکھا ہے لاہور سے کہ قاری صاحب آپ دعا کیجئے، ہمارا میاں اور بیوی کا آپس میں بہت زیادہ جھگڑا رہتا ہے، اکثر لڑائی رہتی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ میاں صاحب جب بھی گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص دعا کیجئے۔ میری بہن میں آپ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بلکہ پوری دنیا کے بسنے والے لوگوں کو یہ بات بتانے والا، یہ بات بتا رہا ہوں، جو بندہ یہ تین باتوں پر عمل کر لے گا انشاءاللہ وہ گھر کبھی نہیں ٹوٹے، کبھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہیں ہوگا۔ ان تین باتوں کا خاص خیال رکھنا۔ ہماری اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ لائک کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں اور کمنٹس لکھ دیا کریں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو نیو بھائی آتے ہیں ہماری ویڈیو کے اوپر، یوٹیوب چینل کے اوپر، قاری یعقوب صابر آفیشل کے اوپر، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کا، آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا میاں اور بیوی کے درمیان، میاں اور بیوی کے بارے میں کہ لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری بیوییں تمہارا لباس ہے اور تم جو ہو وہ تم اپنی بیویوں کے لباس۔ اگر میاں یہ سمجھے کہ بیوی میرا لباس ہے تو یقین کیجئے وہ کبھی گھر اجڑے گا نہیں، بس یہ سمجھے۔ یہ دیکھیے چھوٹی سی مثال دے کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میرا لباس ہے، یہ میرا لباس ہے، اگر میں اس کو یہاں سے لباس سے یہ جسم سے الگ کروں گا تو یہ میرا جسم ننگا ہو، یہ میرا بازو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میرا جسم ننگا ہو۔ جس عورت جس خاتون میں کوئی کمی ہو اللہ نہ کرے، جب اس کا میاں اپنی بیوی کی باتیں باہر بتائے گا، اس کی کمیاں باہر بتائے گا، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، دوستوں میں، یہ سمجھ لیے وہ اپنے گھر کو توڑ رہا ہے، جوڑ نہیں رہا، وہ اپنے جسم کو ننگا کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو لباس کہا ہے۔ اگر کوئی بیوی میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی انسانی طور پر اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ بذات خود اس کی اصلاح کریں، نہ کہ لوگوں کو بتا کے اس کی اصلاح کریں۔ جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو پھر آپ یہ بہت بڑی غلطی کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے خامد میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کے خامد میں کوئی کمی ہے، آپ کا خامد خیال نہیں رکھتا، آپ اپنی سہیلیوں کو، اپنی دوستوں کو، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو جب اپنے خامد کی باتیں بتانا شروع کریں گی کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، آپ بذات خود اپنے گھر کو برباد کریں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ اگر خامد نے کوئی ضد لگا لی ہے تو عورت اپنی ضد چھوڑ دے۔ اگر عورت نے ضد لگا لی ہے تو خامد اپنی ضد کو چھوڑ دے۔ کیوں؟
جب ضد کو ضد سے توڑا جاتا ہے تو پھر ضد نہیں ٹوٹتی بلکہ دو گھر برباد ہو جاتے ہیں، میاں اور بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ضد نہیں ٹوٹتی۔ ہمارے کسی بھائی نے کہا تھا مجھے کہ قاری صاحب کتنا عرصہ ہو گیا ہے میری بیوی میکے گئی ہوئی ہے، واپس نہیں آئی، وہ کہتی ہے تم آ کے لے کے جاؤ، میں کہتا ہوں نہیں تم خود آؤ، بس اس کی بھی ضد ہے میری بھی ضد ہے، کئی سالوں سے ہمارا گھر برباد ہو گیا۔ جب ضد کو ضد سے توڑیں گے تو ضد نہیں ٹوٹے گی بلکہ آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، خاندان ٹوٹ جائے گا، میاں اور بیوی کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ ایک تو ضد کو ضد سے نہیں توڑنا، اگر عورت نے ضد کر لی ہے کسی معاملے میں مرد کو چاہیے کہ وہ نرم کرے، مرد نے ضد کر لی ہے تو عورت کا حق بنتا ہے کہ وہ نرم کرے، مسئلہ ختم۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان آپس میں اتنا کمپرومائز ہونا چاہیے، اتنی محبت اور اتنا پیار ہونا چاہیے کہ اگر میاں کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ عورت جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ اپنا مسئلہ سمجھے۔ میاں اگر پریشان ہے تو خاتون کا اس کی بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں پریشان ہوں۔ میاں بیمار ہے تو میاں والے جو کام ہیں گھریلو کام یا دیگر جو کام ہوتے ہیں تو عورت کے ساتھ کرانے والے ہیں، تو عورت کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے میاں کے کاموں میں ہاتھ بٹائے میاں کا۔ اور اسی طریقے سے اگر بیوی بیمار ہو گئی ہے، بیوی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کے خامد کا حق بنتا ہے کہ اس کا گھر ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ یقین کیجئے یہ تین باتیں ایسی ہیں جو ٹوٹے ہوئے گھروں کو آباد کر دیں، جو گھر برباد ہو گئے اللہ ان کو آباد کر دیں۔ جن گھروں میں لڑائی اور جھگڑے اور فساد ہے یہ تین باتوں پر عمل کرنا، یہ تینوں باتوں پر عمل کر لیں، تین باتوں کا خاص خیال رکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی فساد نہیں ہوگا، کبھی لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں پھر کیسے اللہ